آج ہم بات کریں گے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام ان کے بابا تھے، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی امی جو تھیں بی بی ام لیلہ تھیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ایک مشہور جملہ ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ جب عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو بھیجا میدان جنگ کی طرف، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیری طرف ایسے فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، دکھنے میں بھی ان کے جیسے تھے، سیرت بھی ان کے جیسی تھی، حتیٰ کہ آپ کی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام 11ویں شعبان کو مدینے میں پیدا ہوئے، اور واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، یعنی آپ کڑیل جوان تھے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنی جنگ کرنے کی تربیت حضرت عباس علیہ السلام سے حاصل کی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بے حد شجاع تھے، بے حد بہادر تھے، جنگ کرنے کا ہنر اور فن جانتے تھے، اور جس کے سامنے آ جائیں اس کو تمام کر کے رکھ دیتے تھے، کھا کے ہلاکت میں ملا دیتے تھے۔ تو حضرت علی اکبر نے یہ سارا فن حضرت عباس سے سیکھا تھا، یعنی کہ وہ بے حد ماہر تھے، شجاع تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی اکبر بے تحاشا بہادر تھے، کیونکہ بہادری ان کا ورثہ تھی۔ کیسے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے دادا ہیں مولا علی علیہ السلام، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کیسے شجاع اور بہادر تھے۔ تو ایک طرف تو یہ وراثت میں ملی ہوئی بہادری اور شجاعت، دوسری طرف جنگ کا ہنر جو انہوں نے حضرت عباس جیسے شجاع سے سیکھا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام خود بھی بے تحاشا بہادر تھے، بے تحاشا شجاع تھے۔ اب میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ وہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، یہ میرا فرزند صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ تو کس طرح؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام صورت میں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، یعنی اتنا زیادہ ملتے تھے، اتنا زیادہ شبیہ تھے رسول کی۔ تو امام حسین علیہ السلام کو جب بھی دل چاہتا تھا کہ اپنے نانا کو دیکھیں، ان کی زیارت کریں، تو آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں بچوں، کہ ایک عرب شخص تھا، ہمیشہ اداس رہتا تھا، ہمیشہ غمگین رہتا تھا، اس کو بہت شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے کہا کہ بھئی تم اتنے بے چین ہو، اتنے غمگین ہو، تم مدینے جا کر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ تو شبیہ رسول ہیں۔ وہ عرب شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، چونکہ وہ بہت بے چین تھا، آتا ہے مدینے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ماجرا بیان کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بلاتے ہیں۔ اب سنیے کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، وہ شخص دیکھتا ہے، نگاہ کرتا ہے اور تعجب کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اتنی شباہت، چونکہ اس عرب شخص نے سالوں پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے، اور اب جب وہ حضرت علی اکبر کو دیکھتا ہے تو حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اس قدر حضرت علی اکبر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ ہو گئی صورت کی مشابہت۔ اس کے بعد آتی ہے سیرت کی مشابہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی رحم دل تھے، اور خاص کر کے سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور جب وہ سلام کرتے تھے تو لوگوں کو رسول کا لہجہ یاد آ جاتا تھا، یعنی ان کی آواز، ان کی سیرت، ہر چیز اس قدر مشابہ تھی کہ لگتا تھا کہ گویا واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت بھی بہت مشابہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بھی مدینے میں باقاعدہ ایک غریبوں کے لیے ایک گھر بنا کے رکھا ہوا تھا، کہ جہاں پر روزانہ کھانا کھلایا جاتا تھا، ہر طرح کے لوگوں کو، جس کا دل چاہے وہ آئے، کھانا کھائے، سیراب ہو جائے، اس قدر رحم دل تھے۔ تو ان تینوں باتوں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی اکبر کی مشابہت بے تحاشا تھی، اور ہر انداز میں تھی، صرف صورت نہیں، صورت، سیرت، آواز، ہر چیز۔
آپ جانتے ہیں کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنیں، ان کا لہجہ سنیں، تو آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو آواز دیتے تھے، بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے لیے اذان و اقامت کہیں. اور جب حضرت علی اکبر علیہ السلام اذان و اقامت کہتے تھے تو واقعاً ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا رسول اللہ اپنے لہجے میں اذان و اقامت کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عاشور کی صبح جب نماز فجر قائم کرنا چاہی امام نے، تو امام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اذان و اقامت کہیں، تاکہ وہ یزیدی کہ جنہوں نے رسول اللہ کا لب و لہجہ سن رکھا تھا، شاید انہیں یاد آ جائے کہ یہ آل و اولاد رسول ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال عاشور کا دن آیا. حضرت علی اکبر علیہ السلام بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے. جس طرف کا رخ کرتے تھے کئی لوگوں کو، کئی 100 کو خاک ہلاکت میں ملاتے جاتے تھے. کافی دیر جنگ کی، پلٹ کر آئے بابا کے پاس. امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ بہت اچھی جنگ کی بیٹا. بابا بہت پیاس ہے، شدت کی پیاس ہے، میں جانتا ہوں پانی نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہو سکے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی نکال کر دی اور کہا کہ بیٹا یہ تم اپنے منہ میں رکھ لو. شاید تھوڑی تسلی تشفی ہو گئی ہوگی. پھر سے حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لے گئے میدان جنگ میں، جنگ کی، بالآخر شہید ہوئے. آخر وہ اکیلے تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر. شجاع تھے، بہادر تھے، بہت سو کو خاک ہلاکت میں ملایا، بہت سو کو واصل جہنم کیا، لیکن بالآخر تنہا تھے، شہید ہوئے. آپ نے جب پکارا اپنے بابا کو، امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ میری آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا. جوان بیٹا تھا امام حسین کا جو اس دنیا سے جا رہا تھا.